جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ محترم مصلیان اکرام اور خواتین اسلام، آج کی نماز تراویح میں 20واں پارہ مکمل اور 21واں پارہ کا آدھا یعنی کل 1.5 پارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ نمل کی آخری چند رکوع، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورہ روم یہ مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین سننے اور سنانے والے کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ آج 21ویں تراویح اور 21ویں رات ہے، اور ہم اور آپ طاق رات کے نام سے اس رات کو جانتے ہیں۔ اس رات کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کے اندر بھی بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ لہذا تم ان طاق راتوں میں شب قدر کو یا لیلۃ القدر کو تلاشیں۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، 5 راتوں میں کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ حکومتی طور پر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ تمہیں 5 رات شب بیداری کرنی ہے، 5 رات جاگنا ہے، اگر تم 5 رات جاگو گے تو ان 5 راتوں میں سے ایک ایسی رات ہوگی جو 80 سال سے بھی زیادہ تمہیں تنخواہ دی جائے گی۔ کتنے؟ 80 سال سے، 83 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، میں 80 سال بتا رہا ہوں کہ اتنے تمہیں تنخواہ دی جائے گی کہ تم 80 سال نوکری کرو لیکن وہ تنخواہ تمہیں ملنے والے نہیں، اس سے بھی زیادہ تمہیں تنخواہ دی جائے گی ایک رات میں، لیکن یہ ایک رات کون سی ہے یہ پوشیدہ رکھا جائے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ کیا 27 راتوں میں سے ایک رات جاگیں گے، 2 رات جاگیں گے، 3، 4 یا 5 کو کتنے رات جاگیں گے؟ 5 رات جاگیں گے نا۔ دوسری مثال آپ یہ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ واٹس ایپ پر اپنے اسٹیٹس پر بھی رکھتے ہیں کہ 5 کنجی ہے، اور 5 کنجی میں ایک ایسی کنجی ہے جس کنجی میں خزانے ہیں اور بہت سارے خزانے ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ پانچوں کا جو ہے وہ ٹرائی کرے گا یا صرف ایک کا کرے گا؟ 5 کا کرے گا نا، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سی کنجی سے وہ خزانہ کھلنے والا ہے۔ لہٰذا میں یہ صرف مثال کے طور پر آپ کو بتایا۔ بعض لوگ جو ایک رات پر اکتفا کرتے ہیں، 2 رات پر اکتفا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رات کے کچھ حصہ میں شب بیداری کرتے ہیں اور باقی حصہ میں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا
شب بیداری کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل رات فجر تک جاگنا، اور صرف جاگنا نہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان ابھی کچھ دنوں پہلے جو کہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے، چاہے وہ شب معراج ہو یا شب برات ہو، تو شب برات میں آپ نے سنا ہوگا کہ جگتیال میں بھی ایک آدمی کا، ایک بچہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کریم نگر میں بھی ہو گیا، کتنے لوگوں کی موت ہو گئی اس رات میں۔ یہ رات روڈوں، سڑکوں اور بازار اور ہوٹلوں کو آباد کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات دراصل مسجدوں کو آباد کرنے کی ہے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ بائک لے کر نکلتے ہیں سڑکوں پر، چائے پینے کے نام پر اور کچھ کھانے کے نام پر۔ یاد رکھیں کہ اس کو شب قدر نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی نیت رکھتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ گھر میں جا کر سکون سے سو جائیں، روڈ پر نہیں، سڑکوں پر نہیں، چوراہوں پر نہیں، ہوٹلوں پر نہیں، بلکہ اگر آپ کو شب بیداری کرنی ہے واقعی تو مسجد میں کریں، اور اگر نہیں کرنی ہے شب بیداری تو گھر میں جا کر آرام اور سکون سے سو جائیں۔ آپ دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ کتنے نوجوان ہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خود تکلیف میں ہوتا ہے، والدین کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے روپیوں اور پیسوں اور جائیداد کی بربادی ہوتی ہے۔ لہٰذا میں ادباً گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو شب بیداری کرنی ہے تو مسجد میں کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شب بیداری کر کے بتایا، صحابہ اکرام نے بتایا، خواتین اسلام صحابیات نے بتایا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں شب بیداری کا موقع مل جائے، لیلۃ القدر آ جائے، تو وہ کون سی دعا ہے جس کو ہم پڑھیں؟ سنن ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کے معنی اور مفہوم کی طرف اگر ہم گئے تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین صرف اگر اس دعا کو قبول کر لے تو ہمارے لیے جنت یقینی ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تم معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی کہ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا بھی پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں معافی مل جائے تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ مؤاخذہ اسی کو کرے گا، پکڑ اسی کو کرے گا، سزا اور عذاب اسی کو دے گا جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور جسے اللہ معاف کر دے یقیناً وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا خصوصی طور پر اس دعا کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے مسجد شرط ہے، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس کے اندر سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں کیا ہو؟ طواف کرنے والے ہو۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، مسجد کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا اگر کسی مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے تو اعتکاف کرے گی، ورنہ اعتکاف نہیں کرے گی، کیونکہ گھر میں اعتکاف کرنا شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ خواہ مرد ہو یا عورت، مسجد ہی میں اسے اعتکاف کرنا پڑے گا، اور صحابہ اکرام اور صحابیات کا یہی عمل ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کا بھی یہی عمل تھا۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں سے چند آیات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سورۃ النمل کی ایک آیت جس میں علامت قیامت میں بڑی علامت ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10 بڑی علامتیں ہوں گی قیامت آنے سے پہلے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ علامتیں کیا کیا ہے۔
ان میں سے ایک علامت ہے دابۃ الارض، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور یاد کرو جب کہ ان لوگوں پر بات ثابت ہو جائے گی، ہم نکالیں گے ان لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور، یہ جانور ان لوگوں سے بات کرے گا، یقیناً لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر، اور علامہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ جانور نکلے گا کہاں سے جو انسان سے بات کرے گا، اور یہ وقت کب ہوگا؟ میں نے ابھی بتایا کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت آنے سے پہلے، ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جبل صفا، جو لوگ صفا اور مروہ کا سعی کر چکے ہیں، جو حج و عمرہ کر چکے ہیں، انہیں ضرور معلوم ہے کہ صفا کون سا پہاڑ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جنہوں نے صفا اور مروہ کا سعی کیا ہے، حج اور عمرہ کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے اللہ رب العالمین اس عظیم گھر کی دیدار نصیب فرمائے۔ ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑ پھٹ جائے گا، جو مکہ میں صفا پہاڑ ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ صفا پہاڑ پھٹ جائے گا، وہاں سے دابۃ الارض نکلے گا، اور یہ دونوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب انسان بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہ ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کرنے والا انسان نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جانور ایک مومن کے پاس جائے گا اور اسے سونگھے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے میں رونق اور اس کے چہرے میں زینت آ جائے گی، اس کے چہرے میں خوبصورتی آ جائے گی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ مسلم لکھا ہوا رہے گا، اس انسان کا نام مسلم لکھا ہوا رہے گا۔ کافر کے پاس وہ جانور جائے گا، اور جانور جانے کے بعد، وہ دابۃ الارض جانے کے بعد اسے بھی سونگھے گا، اور اس کی جو شکل ہے بالکل بگڑ جائے گی، اور پھر ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا رہے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی کے اندر دونوں نے اپنے اپنے تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور ابن عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کے اندر 2 ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے لفظ قصص کا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں احسن القصص کا، احسن القصص یعنی بہترین قصے، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس سورہ کا نام سورۃ القصص رکھا ہے، یعنی قصوں والی سورت۔ اس میں کون ایسے نبی ہیں جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے؟ سورہ یوسف جو 12 رکوع کی صورتیں ہیں، 12 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واحد قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں جو سورۃ القصص ہے، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یوں تو آپ کئی صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں اور کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن سورۃ القصص کے اندر بڑی تفصیلی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آپ ان میں سے چند نقطوں پر غور و فکر کریں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے، چونکہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون ہوتا تھا، اس کا لقب ہی فرعون ہوتا تھا، تو مصر کا جو بادشاہ ہوگا اس کی
تخت کو یا اس کی حکومت کو موسیٰ علیہ السلام جو قوم بنی اسرائیل سے ہوں گے اسے نیست نابود کریں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی تھی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جو اس دور کے یعنی فرعون کے زمانے کے جو نجومی لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کرے گا، لہذا قوم بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون نے حکومتی طور پر، جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو حکومتی طور پر کوئی حکم آتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، تو حکومتی سطح سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حکومتی اعلان تھا۔ کتنا بڑا ظالم بادشاہ رہا ہوگا۔ ابھی ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا گیا ہے، ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوریا میں، اتر کوریا غالباً، وہاں پر ظالم بادشاہ کو، اس سے بھی زیادہ بڑا ظالم کون تھا؟ فرعون تھا، جنہوں نے قوم بنی اسرائیل، اچھا قوم بنی اسرائیل کا مقام کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، یعنی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ قوم بنی اسرائیل سب سے بہترین قوم ہے۔ جب تک امت محمدیہ کا وجود نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سب سے بہترین قوم کا نام کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور وہاں سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سب کو کیا کہا گیا؟ قوم بنی اسرائیل۔ اور فرعون جو تھا یہ قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ قبطی میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا، اس کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا قبطی۔ تو بہرحال قبطیوں کا بچہ کا قتل کرنے کا حکم نہیں تھا بلکہ صرف بنی اسرائیل کے بچوں کا۔ یوں کہہ دیا جائے کہ آج اگر ہم امت محمدیہ آئیں اور ہم بہترین امت ہے تو یہ حکم دے دیا گیا کہ امت محمدیہ کے جو بہترین امت ہے اس امت کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو نہیں صرف بیٹوں کو قتل کیا جائے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فیملی پلاننگ کی جو سب سے پہلا موجد ہے، سب سے پہلا فاؤنڈر ہے وہ فرعون ہے۔ مفسرین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بال کو کالے رنگ سے رنگتے ہیں سب سے پہلا رنگنے والا فرعون تھا۔ کئی ایسے باتیں لکھی گئی ہے فرعون کے بارے میں۔ بہرحال اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر کیا، اور ایک ہی آیت میں تین باتیں، آیت نمبر 7 میں جو سورۃ القصص کی ہے، تین باتوں کا ذکر کیا۔ دو باتیں کرنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، دو باتوں سے منع کیا، اور دو باتوں کی خوشخبری سنائی۔ کیا کیا ہے؟ پڑھیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اس بچہ کو دودھ پلاؤ، اسے قتل نہ کرنا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دوسرا حکم، اگر تمہیں ڈر ہو جائے تو اسے قتل نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا؟ صندوق میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا۔ یہ دو حکم تھا، دودھ پلانا پیدا ہوتے ہی، اور دوسرا حکم کیا تھا کہ اسے صندوق میں ڈال کر سمندر میں بہا دینا۔ دو باتیں، یہ دونوں حکم تھا۔ اور دو نہیں، جس بات سے اللہ رب العالمین نے منع کیا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم خوف نہ کھانا اور رنجیدہ بھی مت ہونا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا، کوئی نہ کوئی پہرہ دار آتا ہوگا اسے قتل کر دے گا، یا تو ہم سمندر میں بہا دیں گے، پھر وہ بچہ کا حال کیا ہوگا اس بارے میں رنجیدہ۔ تو کہا کہ تمہیں خوف اور ڈر کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے اور غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو خوف نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، یہ دو بات سے نبی اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اور دو باتوں کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دی اسی آیت میں، کہا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پہلی خوشخبری کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف میں لوٹانے والا ہوں، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں موسیٰ کو رسول بنانے والا ہوں، یعنی تم سمندر میں پھینک دو گے لیکن پھر موسیٰ تمہارے گھر میں آئے گا، تمہاری گود میں آئے گا موسیٰ۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ ایک رسول ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 6 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ 6 باتوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں ڈال دی۔
وحی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور وحی کیا، نہیں، جیسا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں آتا ہے، ابھی آپ نے سورہ نحل کے اندر آپ نے تفصیل گفتگو سے بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا، وہاں پر بھی وحی کا لفظ آیا کہ 3 جگہ پر گھر بنانا، درختوں پر اور بعض پہاڑوں میں اور بعض گھروں میں، یعنی لمبی لمبی جو عمارتیں ہیں، بس ان 3 ہی جگہوں پر اپنے چھتے بنانا یہ حکم دیا۔ تو وہاں پر بھی وحی کا مطلب وحی کرنا نہیں، بلکہ وحی کا مطلب دماغ میں وہ بات ڈال دینا۔ تو یہاں پر بھی جو وحی کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کرنا نہیں، بلکہ اس کے دماغ میں بات ڈال دی۔ اس کے بعد ویسا ہی کیا، فرعون کے ڈر سے یا اللہ رب العالمین کے حکم سے، فرعون کے ڈر سے تو انہوں نے چھپایا بچے کو، اور اللہ رب العالمین نے، بعض مفسرین نے کہا کہ عام طور پر جو ہماری ماں اور بہنیں جب حمل سے ہوتی ہے تو اس کا حمل ظاہر ہو جاتا ہے، پیٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں خاتون کیا حمل سے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی محفوظ رکھا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ رب العالمین، بڑے تفصیلی گفتگو ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سمندر میں ڈال دیا، اب اتفاق سے فرعون کے محل کے قریب وہ صندوق گزر رہا تھا کہ کسی نے دیکھا، پھر اسے بلایا گیا، اسے لایا گیا اور فرعون کے گھر میں اسے لایا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی آسیہ، اس نے کہا کہ نہیں، لا ولد تھی، کہا کہ نہیں، یہ قتل نہیں کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے، اولاد بنا دیں گے، اولاد بنا دیں گے۔ بہرحال لیکن جیسے ہی سمندر میں موسیٰ کی ماں نے پھینکا تھا، اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس کی بہن کا نام تفسیر کے اندر مریم بتایا جاتا ہے، مریم بنت عمران، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، تو اس کی جو بہن تھی اس کی بہن کا نام مریم تھا۔ بہرحال کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جانا، صندوق کے پیچھے پیچھے جانا۔ اب محل میں آئے، موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، اب وہاں پر وہ رو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، تمام دودھ پلانے والوں کے دودھ کو ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کے بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں، صرف رونا اور رونا۔ لیکن اسی دوران چونکہ اسی کے محل کے ارد گرد مریم گھوم رہی تھی اور پورے ماجرا کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں ایک گھر والے کے بارے میں بتاؤں جو اس کی کفالت کرنے والے ہیں، اور در حقیقت میں آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ اب کون نہیں چاہے گا کہ جتنے بھی دائیوں کو بلایا جا رہا ہے، کوئی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف رونا اور رونا، پریشان حال میں مبتلا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اگر بچے روئے تو سب کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے وقت میں جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے کہا کہ میں ایک گھر والے کے بارے بتاؤں جو گھر والے ممکن ہے کہ اس کے دودھ پی لیں، بتایا کون ہے؟ پھر بتایا گیا، لیکن اپنا تعارف نہیں کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی ماں ہے، یہ بہن ہے، تعارف نہیں بتایا۔ پھر ماں وہاں پر جاتی ہے اور جیسے سینے سے لگاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں اور دودھ پینے لگتے ہیں اسی کے گھر میں جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے تمہاری طرف لوٹانے والا ہوں، تمہارے گود میں لوٹانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ بہرحال اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پلتے رہے، بڑھتے رہے، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر جاتے ہیں مدین کی طرف۔ اور مدین کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ڈر سے جاتے ہیں، خوف سے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا وقت کا دوپہر کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں تو ایک قبطی اور بنی اسرائیل دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کا شخص تھا اس نے کہا کہ دیکھو میری مدد کرو، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کی آیت ہے فَوَكَزَّهُ،
موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا فقدا، اس کی موت ہو گئی۔ پھر دوسرے دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل رہے تو وہی آدمی پھر لڑ رہا ہے، پھر مدد مانگ رہا ہے۔ کہا ہے کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، کل بھی ایک آدمی سے لڑائی کر رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، میں تیری مدد نہیں کرتا، میں تو کل ایک کو مرڈر کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں غیر ارادی طور پر، چونکہ ان کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ لہٰذا فرعون نے اس بات کا اعلان کر دیا، اپنے محل میں جو ان کی حکومت تھی تمام بڑے بڑے وزیر و منسٹر کو لے کر کے وہ اس طریقے سے انہوں نے اعلان یعنی مشورہ کیا۔ تو ایک آدمی دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وزیر میں ایک بنی اسرائیل کا شخص بھی تھا، وہ اس مشورہ میں تھا، دوڑتے ہوئے آیا موسیٰ کے پاس، کہا کہ دیکھو تمہارے خلاف ایسے مشورہ ہو چکا ہے، تم یہاں سے نکل بھاگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے خوف اور سہمے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ مدین کی طرف جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایک پانی کے چشمے کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، میں صرف آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ایک چشمے کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی بکریوں کو وہاں پر پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو بچیاں ہیں، دو خاتون ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، لیکن وہ ابھی ایک طرف اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ خدمت خلق کا جذبہ بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کا حال کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ چرواہے جب تک یہاں سے اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا لے، میں اس وقت تک پانی ہم پلا نہیں سکتے ہیں، لہٰذا کہا کہ تمہاری بکریاں ادھر لاؤ۔ وہ بکریوں کو لاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد کہتے ہیں کہ لے جاؤ تم اپنے گھر کی طرف۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ میرے باپ جو ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، لہٰذا وہ میرے باپ پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ بہرحال وہ چلے جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے قریب آ کر کے ایک دعا کرتے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اے پروردگار عالم، تو نے جو بھی خیر نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں خیر سے مراد مفسرین اکرام نے بتایا کہ کھانا مراد ہے، کیونکہ پانی سے تڑپ رہے تھے، پیاس سے بھی اور بھوکے سے بھی تڑپ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اللہ رب العالمین سے کھانا کا مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے کھانا چاہیے، میں اب آگے نہیں چل رہا ہوں۔ ابھی یہ دعا ختم ہوئی تھی، کیونکہ کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے یہ نکلی ہوئی دعا تھی، اللہ نے فوراً قبول کیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دو جو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک حیا کی چادر اوڑھتے ہوئے آئی۔ ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں کہ کس طریقے سے حیا کرتے ہوئے آتی ہیں، اپنے گھر بکریوں کو رکھ کر کے وہاں سے اپنے باپ سے پورا واقعہ سنانے کے بعد ایک ہی بچی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور کہتی ہیں قالت ان ابی یدعوک، وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے، اس کی مزدوری دینے کے لیے میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہ وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں مدین میں۔ بعض مفسر بلکہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ جو شخص تھے وہاں مدین میں وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی ایک نبی تھے۔ مدین میں جو نبی تھے اس کا نام کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام۔ تو اکثر مفسرین اکرام نے، حالانکہ بعض مفسر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ شعیب علیہ السلام کے کوئی رشتہ دار تھے۔ بہرحال تو
تو اس کے پاس جاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ کو سناتے ہیں کہ میں نے ایسے ایک آدمی کو قتل کیا اور وہاں سے میں بھاگ کر نکلا. تو اس نے کہا قال لا تخف، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا لیے ہو. یہاں پر اس کی حکومت نہیں ہے، یہ مدین ہے اور فرعون کی حکومت کہاں تک ہے؟ مصر تک ہے. مثال کے طور پر یہ انڈیا ہے، اگر کوئی بنگلہ دیش چلے جائے تو اس کی حکومت نہیں چلتی وہاں پر. تو اسی طریقے سے فرعون کی حکومت مصر تک تھی اور مدین میں فرعون کی حکومت نہیں تھی. تو کہا کہ تمہیں ظالم قوم سے نجات مل گئی ہے. اب ایک بچی کیا کہہ رہی ہے ذرا غور سے سنیے. اپنے باپ سے کیا کرے؟ قالت احداہما، ایک بچی کہہ رہی ہے اپنے باپ سے یا ابتی، اے میرے باپ، استاجرہ، آپ اس کو مزدوری میں رکھ لیجیے. یہ جو موسیٰ ہے اس کو مزدوری میں رکھ لیجیے. کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ جس کو بھی آپ مزدوری میں رکھیں گے اس سے امانت دار اور طاقتور نہیں ہوگا. شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ القوی ہے اور الامین ہے؟ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا کہ طاقتور اس اعتبار سے ہے کہ جس جگہ پر پانی ہم پلانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایک پتھر کا بہت بڑی چٹان ہے، تو اس چٹان کو اٹھانے میں 10 آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے آدمی؟ 10 آدمیوں کی. 10 آدمی مل کر کے، 10 چرواہے مل کر کے اس پتھر کو ایک طرف رکھتے ہیں. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اکیلے اس پتھر کو اٹھایا. تو اس اعتبار سے کیا ہوئے؟ القوی ہوئے. اور الامین اس اعتبار سے ہوئے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بچی آئی تھی، بالغہ تھی، اور وہ لے جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کو پتہ ہوگا وہی تو پہلے آگے آگے چلے گا. وہ عورت، وہ خاتون جو ہے پہلے چل رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ اس کی چادر جو ہے ادھر ادھر کبھی اڑ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلتا ہوں اور تم چند کنکر اپنے ہاتھ پر رکھ لو اور صرف اشارہ کر دینا کہ ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے، ادھر مڑنا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد کا مقام آگے ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ مرد کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتا ہے. آج دیکھیں گے عورتوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیڈیز سیٹ آگے رہتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آج کاؤنسلر میں کس کو اتارا جاتا ہے؟ عورتوں کو اتارا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون میں اسلام کے خلاف ہے. بہرحال تو اس اعتبار سے اس عورت نے کہا تھا کہ یہ قوی ہے اور امین ہے، امانت دار بھی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میری جو یہ بیٹی ہے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پسند کر رہی ہے. اگر کوئی بیٹی کسی کو پسند، کوئی بچی کسی کو پسند کر رہی ہے، یہ چیٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق کے ذریعے سے، تو یہ کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں ہے. یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی پسند کر رہی ہے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے تو وہ کیا کہنے لگے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا تم سے نکاح کرانا چاہتا ہوں. شرط کیا ہے؟ الا ان تأجرنی 8 حجج، تم 8 سال میری خدمت کرنا. کتنے سال؟ 8 سال. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 79 تھے، کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس، کچھ بھی نہ رہنے کی وجہ سے اب بطور مہر کیا دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہیں اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم 8 سال میری خدمت کرنا، یعنی بکریوں کو چرانا، بکریوں کو پانی پلانا، جو میرے گھر کی خدمت ہے وہ کرنا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے. میری طرف سے جو ہے 8 سال ہے. انہوں نے رکھا کہ 10 سال کرو تو یہ اور بھی اچھا ہے. وما اريد ان اشق عليك، میں تجھ پر مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
مدت کو پوری کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی، شادی ہو گئی، وہاں سے 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد پھر مصر کی طرف آ رہے ہیں، اور مصر کی طرف جب آ رہے ہیں تو راستے میں رات ہو گئی، کوہ طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی، ابھی تک وہ نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ وہاں پر آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وَسَارَ بِأَهْلِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ النَّارَ قَالَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لِأَهْلِهِمْ كُثُوا کہ تم لوگ یہاں پر ٹھہرو۔ یہاں پر انقصو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور انقصو کا لفظ جمع کے لیے آتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، او جذبۃ من النار، یا تو آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ سردی کا دن تھا، لکڑیوں سے جو ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو دراصل اللہ کی تجلی کا نور تھا، کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے براہ راست وہاں پر کہا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو سارے جہان کا رب ہوں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت سے نوازا گیا اور 2 معجزات دیے گئے۔ 2 معجزات کا ذکر ہے۔ پہلا معجزہ کیا ہے؟ ان الق عصاک، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اس کو ڈال دے۔ فلما رآہا، جب اس نے اس کو دیکھا، تہتز کأنہا جان، لاٹھی کو جیسے ہی ڈالا اور لاٹھی کی طرف دیکھا تو وہ لاٹھی ہلنے لگی سانپ کی طرح، گویا کہ وہ کیا ہے؟ سانپ ہے، گویا کہ لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی بلکہ سانپ کی طرح۔ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے دوڑنے لگے اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ ادھر آؤ، وَلَا تَخَفْ، ڈرو مت، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، تو یقیناً محفوظ جگہ میں ہے، تو امن والا میں ہے۔ پہلا معجزہ عصائے موسیٰ۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو کہاں ڈال؟ اپنے جیب میں ڈال، اور جیب میں ڈال، تخرج بیضاء من غیر سوء، تم جیسے ہی جیب سے نکالو گے وہ ہاتھ چمکنے لگے گا، لیکن من غیر سوء، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ بیماری کی وجہ سے بھی ہاتھ جو ہے سفیدی آ جاتی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا من غیر سوء، اس میں کوئی کیا نہیں ہے؟ بیماری نہیں ہے، غیر بیماری سے تمہارا ہاتھ چمکنے لگے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنے ہاتھ کو بازو میں باندھ لے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کو خوف آتا ہے، ڈر زیادہ لگتا ہے، تو ڈر کو دور کرنے کا ایک ذریعہ وقتی طور پر، بہت سارے لوگوں کو کوئی خوف آتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، تو کہا کہ جب کسی انسان کو ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہاتھ کو باندھ لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو کیا کرو؟ باندھ لو، ڈر سے باندھ لو۔ اگر تم ڈر سے باندھ لو گے تو تمہارا جو خوف ہے وہ چلا جائے گا۔ سب سے پہلا جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، لہذا اس نسخہ کو ہم آپ اپنائیں۔ جب بھی کبھی خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، تو کیا کریں؟ اپنے ہاتھ کو جس طریقے سے ہم اور آپ نماز میں باندھتے ہیں، سینے پر جو باندھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو، اسی طریقے سے باندھ لیں، ڈر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں کیسے جاؤں، میں نے تو ایک ظلم کر کے وہاں سے نکلا ہے، وہاں پر تو حکومتی سطح پر اعلان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں ملے قتل کر دیا جائے، مرڈر کرنے کا حکم تھا۔ کہا کہ اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، میں تیری نگرانی کروں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ فصیح الفاظ میں بولنے والے ہیں، اسے بھی میری تائید کے لیے
بھیج دو، اس وجہ سے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فریاد کو نہ اللہ نے صرف قبول کیا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو رسول بھی بنایا۔ اور فرعون ایک واحد ایسا شخص تھا جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ 2 رسول کو بھیجا تھا، اور کون کون؟ حضرت موسیٰ اور ہارون، دونوں کیا تھے؟ سگے بھائی تھے۔ بہرحال پھر وہاں پر جا کر کے انہوں نے بہت سارے معاملات ہوئے، وہاں پر جادوگروں کے ہاتھ، جادوگر ایمان لائے، پھر وہاں سے نکلے، اور تمام کا ذکر اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو برقرار رکھا، اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے نصف نابود کیا۔ یہی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق جب آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل مٹنے ہی کے لیے آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔